اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین المخاطب بطٰہٰ و یاسین سیدنا و نبینا مولانا مقتدانا ہادینا ابی القاسم محمد الذین اذھب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین مظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات پڑھ دیں۔ آغاز بیان سے قبل ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم جناب سید ارشاد حسین ابن جناب سید سبط نبی سبط حسن صاحب مرحوم کی روح کو احسال فرمائیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے عظمت محمد وآل محمد پر مل جل کر بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ پروردگار عالم قیامت تک باقی رہنے والی کتاب قرآن مجید کے سورہ شورى میں اپنے محبوب ترین پیغمبر حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اپنے محبوب بندوں تک ایک اہم ترین پیغام اور ایک امپورٹنٹ میسج پہنچا رہا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے میرے حبیب میرے بندوں سے کہہ دو کہ ان کا پروردگار ان سے ان کی پوری زندگی کی اجرت، ان کو دی ہوئی ہماری تمام نعمتوں کی اجرت، ان پر کی ہوئی ہماری تمام رحمتوں کی بارشوں کی اجرت کچھ بھی نہیں چاہتا الا المودۃ فی القربى۔ اگر کوئی بشر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں نذران عقیدت کے طور پہ، اجر رسالت کے طور پہ، اجرت حیات کے طور پہ کچھ پیش کرنے کی تمنا اور آرزو رکھتا ہے تو اے میرے حبیب میرے بندوں سے صاف صاف کہہ دو ہمیں ان کی دولت نہیں چاہیے، ہمیں ان کی حکومت نہیں چاہیے، ہمیں ان کا تخت اور تاج نہیں چاہیے، ہمیں ان کا مکان اور محل نہیں چاہیے، ہمیں ان کی آل اور اولاد نہیں چاہیے، ہمیں ان کا تجھ کو احتشام نہیں چاہیے الا المودۃ فی القربى۔ اگر بندوں کی جانب سے پروردگار کو کچھ چاہیے تو صرف اور صرف محبت آل محمد چاہیے۔ اس صلوات پڑھ دیں محمد والے اس آیے کریمہ کی اگر تفصیل اٹھائی جائے تو سب سے پہلا نتیجہ اس آیے مودت کا، مثلا کم پڑھا لکھا عالم بھی اگر سب سے پہلا نتیجہ اس آیت کا نکالے گا تو یہی نکالے گا کہ پروردگار عالم ساری دنیا کو یہ میسج دے رہا ہے
یہ پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو اہل بیت کا مقام کیا ہے، اہل بیت کا مرتبہ کیا ہے، اہل بیت کی عظمت کیا ہے، اہل بیت کی فضیلت کیا ہے، اہل بیت کی معرفت کیا ہے۔ جب ساری کائنات کی نعمتیں مل کر اہل بیت کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں تو غیر اہل بیت کے کردار کا کیا مقابلہ کر پائیں گے؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ جب ان کی معدت، ان کی محبت اس کمال پر ہے کہ پروردگار ساری دنیا ٹھکرا رہا ہے، اور اگر وہ بندوں سے مانگ رہا ہے تو محبت اہل بیت مانگ رہا ہے، مودت اہل بیت مانگ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف، محبت آل محمد ایک طرف، مودت آل محمد ایک طرف۔ دنیا کی ساری دولت مل جائے لیکن اگر محبت اہل بیت سے دل خالی ہے تو یاد رکھنا دنیا میں اس سے بڑا کوئی فقیر نہیں ہے۔ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ یعنی دنیا میں اس سے بڑا کوئی فقیر نہیں ہے، چاہے وہ فرعون جیسا محل بنا لے، شداد جیسی جنت بنا لے، لیکن اگر دل میں علی کی ولایت نہیں، دل میں علی کی محبت نہیں، دل میں اہل بیت کی مودت نہیں تو یاد رکھنا وہ یہاں کا بھی غریب ہوگا، وہاں کا بھی غریب ہوگا۔ لیکن اگر ایک بوڑھیے پہ زندگی گزارنے والا محبت اہل بیت سے، معرفت اہل بیت سے جس کی روح، جس کا وجود سرشار ہو، لبریز ہو، تو یاد رکھنا بوڑھیے پہ بیٹھا ہوگا لیکن اس کا اختیار اتنا ہوگا کہ اگر اللہ سے دعا کر دے تو آئی ہوئی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، آئی ہوئی بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ یہ دنیا والوں کو بتا رہا ہے کہ اوروں کی محبت کا معیار اور ہے، اہل بیت کی محبت کا معیار اور ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ اس سے بڑا کوئی امیر نہیں ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی شب ہے۔ بہرحال ایک ہمارا علمی فریضہ ہے کہ ہم ان پر ذرا روشنی ڈالیں اور آپ کی زحمت کو تمام کریں۔ بہت تفصیلات میں جانے کا موقع اور محل نہیں ہے، 9:30 بج چکا ہے، لہذا آپ کے وقت کا بھی خیال کروں گا لیکن تھوڑی سی توجہ کا طالب رہوں گا، چونکہ یہ باتیں ہر روز ہر مجلس میں نہیں پڑھی جاتی۔ تاریخ کا علم اگر ہمارے جوانوں کے پاس ہے تو سمجھ لیے وہی سچا شیعہ ہے۔ اور خاص طور سے میں ایک جملہ کہتا ہوں، اس کی دلیل آگے چل کے دوں گا کہ ہم اس شخص کو شیعہ مانتے ہی نہیں ہیں جو چھٹے امام جعفر صادق کے بارے میں کچھ نہ جانتا ہو، جو ہمارے چھٹے امام کے بارے میں کچھ نہ جانتا ہو، اسے شیعہ کہلانے کا کوئی حقدار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مذہب تشیع کی بیس اگر کسی امام نے رکھی ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام نے رکھی ہے۔ آپ نے غور فرمایا؟ لہذا تھوڑی سی تاریخ پر روشنی ڈالتے ہوئے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا، لیکن ایک زندگی کے ساتھ مل جل کر بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، دیکھیے یہاں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ سے صاحبان علم تشریف فرما ہیں، صاحبان غیور تشریف فرما ہیں۔ ایک جملہ ہے، کوئی اسی میں کسی نقوی ہوگا، کوئی زیدی ہوگا، کوئی کاظمی ہوگا، کوئی رضوی ہوگا۔ یہ ساری نسبت جو ہے اپنے اپنے حساب سے امام سے دی جاتی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ایک قوم وہ ہے جو کل بھی مولا علی پہ مرتی تھی، آج بھی ہم مرتے ہیں اور قیامت تک ہماری نسلیں مولا علی پہ قربان ہو جائیں۔ یہ قوم کل بھی امام حسین پہ مرتی تھی، آج بھی مرتی ہے اور قیامت تک مرتی رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، شبہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے ذریعے وہ نہیں ہیں بلکہ ہم ان کے ذریعے زندہ ہیں، ہم ان کے ذریعے اپنی پہچان رکھتے ہیں، یہ سارا مجمع جانتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہمارے مذہب کو، ہماری ملت کو، ہمارے فرقے کو اگر بین الاقوامی اسٹیج پر، گلوبل سوسائٹی اعتبار سے گلوبل اسٹیج پر
اگر پہچنوایا جاتا ہے، انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے تو ملت جعفریہ کے نام سے پہچنوایا جاتا ہے۔ فقہ ہے ہمارے قوم کی طرف سے اگر اخبار میں کوئی خبر چھپتی ہے تو ملت جعفریہ کا نام لیا جاتا ہے، فقہ جعفری کا۔ اور یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، جب کسی دوسرے شہر میں یا کسی ملک میں جاتا ہے اور جب مذہب کی بات آتی ہے تو یہ مجمع یہ نہیں کہتا ہے کہ میں نقوی ہوں، میں رضوی ہوں، میں تقوی ہوں، میں زیدی، نہیں، حضور آپ کس مسلک سے ہیں؟ تو برجستہ زبان سے نکلتا ہے جناب ہم ملت جعفریہ سے ہیں، فقہ جعفریہ سے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 4 معصومین میں صرف اس امام کے نام سے اس مذہب کو کیوں پہچنوایا گیا؟ اس مذہب کا انٹروڈکشن، تعارف پورے ورلڈ میں اس امام سے کیوں ہوا؟ اس کی ایک آسان دلیل دیتا ہوا گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام نے اس مذہب کو یعنی مذہب تشیع کو ایک نظم، ایک اصول، ایک دستور الحیات کے ساتھ دنیا کے سامنے لا کر پیش کیا، اور اس چیلنج کے ساتھ پیش کیا کہ اگر کوئی اس مذہب کو، اس فقہ کو آ کے کاٹنا چاہے تو کاٹ لے، جو ہمیں شکست دے گا ہم اس کے مذہب کو قبول کریں گے، لیکن اگر کوئی آنے والا ہم سے شکست کھائے گا تو اسے ہمارے مذہب کو قبول کرنا پڑے گا۔ یہ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ تھوڑی سی بچوں کے لیے تاریخ، ہسٹری پڑھ رہا ہوں اور گفتگو آگے بڑھ جائے گی، سمجھنے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ تھوڑی سی بیداری کے ساتھ یہ ایک اہم تاریخ سن لیں۔ 132 ہجری میں بنی امیہ کا خاتمہ ہوا۔ آپ کو تاریخ بچوں کے لیے خاص طور سے، اور بنی امیہ نے یہ جنگ 16 سال بنی عباس نے بنی امیہ سے لڑی ہے۔ یعنی آپ یقین جانیں کہ ہمارے اور آپ کے 5ویں امام، امام محمد باقر کی شہادت 114 ہجری میں ہوئی۔ 114 ہجری میں ہمارے 5ویں امام کی باقر العلوم کی شہادت ہوئی۔ اس وقت بنی امیہ کا آخری دور وہیں سے شروع ہوا، اور 116 ہجری سے بنی امیہ بنی عباس کی جنگ شروع ہوئی۔ 16 سال بعد علامہ مجلسی نے 18 سال لکھا ہے، علامہ شیخ طوسی نے 16 سال لکھا ہے۔ 16 اور 18 سال کا یہ 2 سال کا تضاد آتا ہے تاریخ کی الگ الگ نظر سے۔ اتنے سال جنگ ہوئی، اس جنگ کا سب سے بڑا فائدہ اگر کسی امام کو ملا تو ہمارے اور آپ کے چھٹے امام کو ملا، اس لیے کہ وہ دونوں اپنے اقتدار، اپنی انانیت، اپنی فرعونیت اور اپنے ملوکیت کی لڑائی لڑ رہے تھے، اور دونوں اپنی اپنی انانیت کی جنگوں میں بزی تھے، مصروف تھے، مگر فاطمہ کا لال ادھر علم کا چشمہ جاری کر رہا تھا، علم کا سمندر بہا رہا تھا، اور لوگوں کو علوم اہل بیت دے کر ایسا مجاہد تیار کر رہا تھا کہ کل کو اگر دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عالم کسی مسلک کا آ کر امام کے شاگرد کے سامنے کھڑا ہو جائے تو امام کا شاگرد اس سے شکست نہ کھائے۔ آپ غور فرمائیے گا، اس بیچ میں ہمارے امام نے محنت کی۔ بالآخر بنی عباس نے آخری حربہ استعمال کیا ہے، علماء اہل سنت نے بھی اس روایت کو لکھا ہے، آخری حربہ کہ اب جیتیں تو کیسے جیتیں، بنی امیہ کو کس طرح سے مارا ہے بنی عباس نے۔ اب تاریخ اٹھا کے پڑھیے گا، قرآن نے خود کہا ہے کہ ہم ظلم کو ظلم سے ٹکرا کے ختم کرتے ہیں۔ کربلا کا کس طرح سے بدلہ لیا ہے پروردگار عالم نے، یہ تاریخ پڑھیے تو سمجھ میں آئے گا کہ کنویں میں کود کود کے جو بنی امیہ کے افراد تھے وہ چھپ جاتے تھے، تو اس کنویں سے نکال کے قتل کیا گیا، بھیڑ اور بکریوں کے بیچ میں چھپ جاتے تھے، اس میں سے نکال کے کاٹا گیا، گھنے درخت کے جھاڑ میں چھپ جاتے تھے، یعنی اتنی بری طرح سے بنی عباس نے ڈھونڈ کے بنی امیہ کو قتل کیا، لیکن بالآخر عوام کی رجحانیت اور عوام کی مقبولیت حاصل نہیں کر پا رہے تھے، لہذا 130 ہجری میں انہوں نے ایک نیا ایجنڈا اٹھایا۔ دیکھیے توجہ چاہ رہا ہوں صاحبان علم ہے، کیا
کہ اب ایک ایجنڈے پہ ہمیں فتح حاصل ہو سکتی ہے۔ وہ کیا تھا کہ جو ظلم، جو حقوق اہل بیت علیہم السلام کے بنی امیہ نے چھینے تھے، ہم وہ سارے حقوق اہل بیت کو واپس کر دیں گے۔ توجہ فرمائیے گا میرے عزیزو، یہ 2 سال ایجنڈا چلا اور یہی ایجنڈا کام آیا۔ یعنی اگر حکومت بنی عباس کو ملی ہے تو اہل بیت کے نام پر ملی ہے، اہل بیت کے صدقے پہ ملی ہے۔ کتنا کریم ہے یہ خاندان کہ دشمن حکومت بھی کرتا ہے تو ان کی خیرات لے کے کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ یہ ایجنڈا بڑا کارگر ثابت ہوا، اور یہ 2 سال میں بنی عباس برسر اقتدار آئے اور بنی امیہ نے اپنی شکست مانی۔ یہ ایک مختصر تاریخ پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد توجہ فرمائیے گا، چونکہ ایجنڈا یہ تھا کہ جو حقوق اہل بیت کے پامال ہوئے ہیں، جو پابندیاں ان کے افراد پر لگائی گئی ہیں، وہ سب ہم ختم کریں گے۔ بنی عباس کا پہلا حاکم ابو العباس صفاحی تھا، جو 2 سال اور 3 سال علماء نے لکھا ہے کہ پہلا جو بادشاہ بنا وہ ابو العباس صفاحی، اس کو منصور دوانقی نے قتل کرایا، اور بالآخر 135 یا 136 ہجری میں منصور دوانقی تخت نشین ہوا۔ جوانوں توجہ سے سننا، یہ 2 سے 4 سال تک عوام خاموش بیٹھی رہی، اور اس نے یہ دیکھا کہ فرزند رسول اسی طرح قید و بند میں ہیں، نہ ان سے ملنے کی آزادی، نہ سلام کرنے کی آزادی۔ ایک چھوٹا سا قید ہے، یہ قید خانہ ہے جو گھر کے مانند ہے، امام کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں۔ 4 سال تک برداشت کیا امت نے، لیکن جیسے ہی منصور دوانقی برسر اقتدار آیا، کچھ ہی دن کے بعد عوام احتجاج پہ آ گئی۔ توجہ فرمائیے گا میرے عزیزو، جاء الحق زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ عوام کے اندر ایک خلفشار پیدا ہوا، انہوں نے منصور دوانقی کا دربار گھیرا، اور سینکڑوں اور ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے لبیک یبن الزہرا، لبیک یبن الزہرا کا نعرہ بلند کیا۔ اے زہرا کے بیٹے کے چاہنے والو، تم پر ہمارا لاکھوں سلام۔ یہ خبر منصور دوانقی کے وزیر نے منصور کو دیا، کہا باہر یہ شور کیسا ہے؟ کہا لوگ احتجاج کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ کہا فرزند رسول کے لیے، فرزند زہرا کے لیے۔ چنانچہ منصور دوانقی دربار سے باہر نکل کے آیا، اور آنے کے بعد پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہ بس ہماری ایک خواہش ہے، تم نے اس حکومت کو انہی کے نام پہ حاصل کیا ہے، لہذا تم نے انہیں ابھی تک قید و بند میں رکھا ہے، ہماری خواہش ہے کہ تم انہیں آزاد کرو تاکہ ہم بغداد سے جا کر مدینے میں ان سے علم حاصل کر سکیں۔ کہا ٹھیک ہے، ہم فرزند رسول کو اپنے ہاں بلائیں گے، کچھ شرطیں ہوں گی، کچھ معاہدہ ہوگا، بغیر معاہدے کے ہم اعلان کرنے والے نہیں ہیں۔ کہ جتنی جلدی ہو کر لو، ورنہ ہم تمہاری حکومت کے خلاف پورے عرب سے عجم تک احتجاج کریں گے اور تمہارا تختہ پلٹ دیں گے۔ چنانچہ یہ بڑی مختصر تاریخ ہے، منصور نے اپنے وزیر کو خط لکھا، فرزند زہرا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، انہیں بغداد دارالحکومت ہے بنی عباس کی بغداد، وہاں بلایا، اور بلانے کے بعد سب سے پہلی بار میرے امام دارالحکومت میں تشریف لے آئے، اور آنے کے بعد تاریخ کہتی ہے غضب کا استقبال ہوا۔ جو نہیں احترام کرنا چاہ رہے تھے وہ خود بخود احترام میں کھڑے ہو گئے۔ ارے میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ کسی ایرے غیرے کا خاندان نہیں ہے، یہ وہ خاندان ہے کہ جس کے در سے عزتوں کی خیرات بانٹی جاتی ہے۔ یہ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ چنانچہ آئے، یہ بڑی میں چھاٹ کے اور بڑے مختصر طور پہ پہنچتے ہوئے اپنی اصل مندر پر پہنچ کر مجلس کو تمام کرنا چاہتا ہوں، لیکن صاحبان علم ہیں، تاریخ پڑھ رہا ہوں بچوں کے لیے۔ آئے، بیٹھے، استقبال ہوا، اور کیا ہوا، سارے مباحثے ہوئے۔ اب امام نے پوچھا کہ مجھے کیوں بلایا ہے؟ تو نے اپنے دربار میں مجھے کیوں بلایا ہے؟ اس نے کہا آپ سے معاہدہ کرنے کے لیے بلایا۔ کہا معاہدہ کیسا؟ کہ عوام آپ کو آزاد دیکھنا چاہتی ہے،
اور ہماری حکومت آپ کو آزاد کرنا نہیں چاہتی، توجہ فرمائیے گا، کوئی ایسا راستہ نکالو کہ ہم حکومت کر لیں اور آپ آزادی حاصل کر لیں۔ توجہ رہے میرے عزیزو، منصور دوانقی فرزند رسول امام ششم سے کہہ رہا ہے، توجہ فرمائیے گا، کچھ ایسا راستہ نکالو کہ جس سے ہم حکومت کر لیں اور تمہیں آزادی بھی مل جائے۔ امام نے کہا تیری شرطیں کیا؟ اس نے کہا میری 17 شرطیں ہیں، انہیں مان لو۔ امام نے کہا اتنی شرطوں کو منوانے کی ضرورت کیا ہے؟ بس تو ایک میری شرط مان لے، تیری 17 شرطیں چھوڑ، تو میری ایک شرط مان لے، وہ ساری شرطیں تیری ایک شرط میں میری شامل ہو جائیں گی۔ کہا جلدی بتاؤ؟ کہا بس میری ایک شرط یہ ہے کہ آج کے بعد تو میرے دین میں دخل اندازی نہیں کرے گا، میں تیری حکومت میں دخل اندازی نہیں کروں۔ کیا سن رہے ہیں میرے عزیزو؟ تو میرے دین میں دخل اندازی نہیں کرے گا، میں تیری حکومت میں دخل اندازی نہیں کروں گا۔ اہل علم بیٹھے ہیں، نتیجہ کیا نکلا؟ فرق امام نے دنیا والوں کو دکھا دیا کہ حکومت کرنے والے افراد اور ہیں، دین کی خدمت کرنے والے افراد اور ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ منصور نے کہا مجھے منظور ہے، معاہدہ ہوا، دستخط ہوئے، چلے جائیے۔ امام نے کہا آزادی کا اعلان، کہا ٹھیک ہے آپ مدینے میں آزاد ہیں۔ کہا نہیں، منادی سے ندا دلوا، تیرے سرکاری نظام کے ماتحت، اس لیے کہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے میرے ملنے پہ کسی کی آنکھیں نکالی گئیں، کسی کے زبان کاٹے گئے، کسی کے پیر کاٹے گئے، کسی کے سر کاٹے گئے، خون بہائے گئے ہیں، لوگ دہشت میں ہیں، مجھ سے ملنے سے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ سرکاری اعلان کر، جا کے اعلان کرائے گا، تب لوگوں سے ڈر ختم ہوگا۔ امام کس منصوبے سے کہہ رہے ہیں؟ میں کیا سن رہے ہیں؟ امام کا مقصد سمجھیے۔ کہا ٹھیک ہے، پھر بھی تاریخ نے لکھا کہ اس کے بعد بھی 1 سال لگایا، 1 سال لگایا، اور 1 سال کے بعد ہاں اتنا ہوا، وہ جو سختیاں تھیں وہ رک گئیں، وہ جو منادی تھی وہ رک گئی، اس لیے کہ 5ویں امام کے جتنے شاگرد تھے وہ سب چھٹے امام سے پڑھ رہے تھے۔ میں توجہ فرمائیے گا میرے عزیزو، سب چھٹے امام سے پڑھ رہے تھے۔ آخر کار 1 سال کے بعد مدینے میں سرکاری منادی نے ندا دی، اے مدینے والو، فرزند رسول سے ساری پابندیاں حکومت نے ختم کر دی ہیں، جو ملنا چاہے ملے، کوئی پابندی نہیں، کوئی ٹیکس نہیں، کوئی جرمانہ نہیں، کوئی سزا نہیں۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ ادھر امام 16 سال جو 5 شاگردوں کو بیٹھ کے پڑھا رہے تھے، لیکن اس کے بعد جیسے ہی سرکاری اعلان ہوا، چند دنوں میں ایک یونیورسٹی امام نے کھڑی کر دی۔ ارے نہیں، آپ نہیں غور فرما رہے ہیں، ایک علمی ادارہ تیار کر لیا اور 4001 شاگرد تیار کیے۔ ایسی ایسی شخصیتوں کے امام نے تراشا، ایسی ایسی شخصیتوں کو نکھارا، ایسی ایسی شخصیتوں کو چھل کے سامنے یوں کہہ دوں کہ رگڑ رگڑ کے تراش کر کر کے ایسے انمول ہیرے دنیا کے سامنے میرے امام نے پیش کیا کہ جس کی آج تک کوئی نظیر نہیں، کوئی مثال نہیں۔ مثال کے طور پر علوم قرآن اور علوم تفسیر میں میرے مولا نے جناب حمران کو تراشا۔ توجہ فرمائیے گا، یہ علم کا چشمہ ہے جو امام نے بہایا ہے۔ جناب حمران، بڑی ہے میم رے الف نون، عمران نہ سمجھیے گا، حمران کو امام نے تراش کے علوم قرآن اور علوم تفسیر میں ایک ایسی یونیورسٹی کھڑی کر دی کہ آؤ پہلے میرے شاگرد کا مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ توجہ فرمائیے گا، لغت الادبیات میں ابان ابن تغلب کو تراشا، انہیں ایک تراش کے تیار کیا۔ توجہ فرمائیے گا میرے عزیزو، علم کلام اور علوم عقیدہ میں مومن طاق کو تراشا، انہیں تراش کر تیار کیا۔ علم فقہ میں زرارہ ابن عیون کو تراش کے دنیا کے سامنے رکھا۔ علوم حدیث میں جناب ابو بصیر کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ علوم کیمیا، اللہ اکبر، سب سے بڑا علوم کیمیا،
علم کیمسٹری. آج یہ بچے جانتے ہیں کہ فادر آف کیمسٹر کون ہے, بابائے کیمسٹری کون ہے. آج دنیا جنہیں نہ جانتی ہو, لیکن ہاں وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ کسی اور مکتب کا پڑھا ہوا نہیں ہے, وہ مکتب امام جعفر صادق کا پڑھا ہوا ہے. جابر ابن حیان, قسم خدا کی یہ جملہ اگر آپ کے روح کو, آپ کے عقیدے کو جھنجھوڑ رہا ہے تو شاید میرا بیان آپ کے دل میں اتر رہا ہے. جابر ابن حیان بابا کیمسٹری, فادر آف کیمسٹری جنہیں کہا جاتا ہے, وہ کون ہے؟ جابر ابن حیان. آپ نے 400 کتابیں لکھی, 400 کتابیں, اور پہلی کتاب کے پہلے مقدمے کے پہلے صفحے پر ایک لال قلم سے بڑا چیلنج دیا کہ میں نے 4000 عقائد اپنی کتاب میں قائم کیے ہیں, درج کیے ہیں. اگر کسی میں ہمت ہے تو میرے ایک عقیدے کو کاٹ کے دکھائے. اگر کاٹ دیا تو میں مذہب بدل دوں گا. کسی شاگرد نے جابر ابن حیان سے ہاتھ جوڑ کے کہا, آقا اتنا بڑا دعویٰ نہ کریں, اتنا بڑا دعویٰ نہ کریں, اگر کہیں کوئی کمی نکل گئی تو ہمارا مذہب خطرے میں پڑ جائے گا. پلٹ کے ڈانٹ کے کہا, خاموش ہو جا, کیا تجھے پتا نہیں ہے کہ میں شاگرد کس کا ہوں؟ ارے میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں, میں شاگرد کس کا ہوں. تو اگر کوئی شاگرد چند سال امام صادق کی شاگردی میں آئے اور کتاب لکھ کر قیامت تک چیلنج دے کہ میرے ایک عقیدے کو کوئی کاٹ دے تو دکھاؤں, تو پھر سوچئے جو راسخون فی العلم کے مصداق ہیں ان کا کتنا مرتبہ ہوگا, ان کا کتنا مرتبہ ہوگا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. امام صادق کا کیا مرتبہ ہوگا. چنانچہ یہ علوم کے دریا تھے, جو علوم کے سمندر تھے, جو ہمارے امام جعفر صادق بہا رہے تھے. بنیاد کس نے رکھی تھی؟ 5ویں امام نے. 5ویں امام کے 5 شاگرد تھے بس. اور وہ کیسے پڑھتے تھے؟ یہ سب تاریخ ہے جسے پڑھنا چاہیے بچوں کو. وہ کیسے پڑھتے تھے, کتنا انہوں نے قربانیاں دی ہیں. اس کے بعد یہ شاگرد 6 امام کی شاگردی میں آئے. اس کے بعد کس طرح سے دنیا کے سامنے سارے علوم پیش ہوئے. اب تاریخ کہتی ہے اس کے بعد اب کوئی اگر پہلے امام کے پاس کوئی سوال کرنے آتا تھا تو امام خود جواب دیتے تھے. 18,000 6 امام سے ممبر پہ سوال ہوئے ہیں, اور امام بار بار یہی کہتے تھے, کاش تم لوگوں نے ہمارے دادا سے بھی پوچھ لیا ہوتا. ارے کیا سن رہے ہیں میرے عزیزو. ایک جملہ میرے مولا کا ہے جسے ایک عیسائی فادر نے اپنی کتاب کے صفحے اول پر سرخی سے لکھا ہے, جو ہمارے 6 امام نے اپنے جد کے لیے فرمایا تھا کہ جتنے سوالات تم ہم سے کر رہے ہو کاش کہ میرے جد علی سے بھی کیا ہوتا اس زمانے کے لوگوں نے. پھر میرے مولا نے کیا پلٹ کے کہا, وہ کتنے بد نصیب تھے افراد جنہوں نے میرے جد علی کو جنگوں میں مصروف رکھا, تلواروں میں مصروف رکھا, نیزوں میں مصروف رکھا, گھوڑوں میں مصروف رکھا. کاش کہ اسے چھوڑ کر اگر علم حاصل کیے ہوتے تو قیامت تک کسی ریسرچ کرنے والے کی ضرورت نہ پڑتی. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. کسی نے میرے مولا سے سوال نہ کیے. اس کے بعد اب تاریخ کہتی ہے پوچھتے تھے. اب جب اپنے شاگرد تیار کیے جو آ رہا ہے تو اب اس سے پوچھتے تھے کس علم میں سوال کرنا ہے. کسی نے کہا علم فقہ میں, تو الگ الگ تخت لگتا تھا, اور الگ الگ جیسے آج بھی جیسے ہمارے جامعہ ناظمیہ میں آپ جائیے, سلطان المدارس میں جائیے تو تخت پر الگ الگ کلاس چلتے ہیں. ایسے ہی امام کے زمانے میں یہ انہی کی سنت ہے جو آج مدارس میں آپ کو نظر آ رہی ہے. لہذا ہر استاد, ہر ان کے علم کا استاد امام نے الگ الگ بیٹھائے تھے. فقہ میں پوچھنا ہے کہاں کا, جاؤ زرارہ ابن عیون کے درس پہ ان سے پوچھ لو. لغت الادبیات میں پوچھنا ہے, ہاں جاؤ ابان ابن تبلق سے سوال کر لو اور تمہیں جواب مل جائے گا.
علوم قرآن، علوم تفسیر میں اگر تمہیں علم حاصل کرنا ہے تو جاؤ حمران کے درس کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو۔ اگر علوم حدیث میں تمہیں پوچھنا ہے تو ابو بصیر کے پاس جاؤ، علوم کیمیا میں پوچھنا ہے تو جابر ابن حیان کے پاس جاؤ۔ کسی نے آنے والے نے ایک بہت بڑے روم کا عالم آیا تھا، چھٹے امام سے سوال کرنے، دروازے پہ روکا، کہا کس بارے میں سوال کرنا ہے؟ کہا عقیدے کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ کہا جاؤ مومن طاق سے سوال کر لو۔ اس نے پلٹ کے کہا فرزند رسول، میں اپنے علاقے کے 70 شہروں کا عالم ہوں اور میرے علم کا ڈنکا بجا ہوا ہے، میں تو آپ سے پوچھنے آیا ہوں، آپ اپنے شاگرد کی طرف بھیج رہے ہیں۔ امام نے کہا کہ جاؤ، اگر تم نے اسے شکست دے دی تو گویا مجھے شکست دے دی۔ ارے کیا سن رہے ہیں؟ اگر تم نے اسے ہرایا تو گویا مجھے ہرایا۔ کا اتنا بھروسہ ہے اپنے شاگردوں پر؟ کہاں ہاں، اس لیے کہ جسے ہم اپنا علم ہدیہ کر دیتے ہیں خدا امان میں پناہ میں انہیں رکھتا ہے، گلا کٹ جائے گا علم ان کا ضائع نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ ہم نے علم منتقل کیا ہے۔ اب اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کمپرومائز ہوا، جیسے ہی یہ علوم کے دریا، علوم کے چشمے بہے، بغداد سے مدینے آنے والوں کی قطار لگی ہوئی، اور وہ سلطنت، وہ تخت، وہ حکومت، وہ تاج، وہ شاہی، وہ ملوکیت، وہ وراثت، وہ سب کچھ شان و شوکت، اور وہ ہیرے اور جواہر کی کرسی پہ بیٹھنے والے مکار، یہاں بوریے پہ بیٹھنے والا امام۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ لوگ درباری بن کر ہمارے دربار میں آئیں گے، اسے یہ نہیں پتا ہے کہ ہر قوم میں ہر آدمی درباری نہیں ہوتا ہے، جو ضمیر فروش ہوتا ہے وہی درباری گیری کرتا ہے۔ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس نے جب بھی محل کے باہر نکلتا تھا جوک دک جوک وزیر سے پوچھا یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا یہ مدینے جا رہے ہیں۔ وہاں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کہا علم کی خیرات بٹ رہی ہے، علم کی زکوٰۃ بٹ رہی ہے، یہ یتیمان علم ہیں جو علم کا سایہ لینے جا رہے ہیں۔ کہا اچھا کوئی یہ میرے پاس کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کوئی میرے پاس کیوں نہیں آ رہا؟ کہا حضور جسے پیسہ چاہیے وہ آپ کے پاس آتا ہے۔ ارے میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جسے مال و دولت چاہیے وہ آپ کے پاس آتا ہے، جسے علم چاہیے وہ فرزند رسول کے پاس جاتا ہے۔ یہ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ آخری بات، اور بڑی تیزی سے اپنے اس تفصیلی خطابت کے سفر کو مختصر کر رہا ہوں۔ اسے حسد ہوئی، جلن ہوئی۔ ایک وزیر نے آ کے کہا آپ مدینے کی شہرت کو پوچھ رہے ہیں، یہاں تو کوفے کی مسجد میں صادق کا ڈنکا بج رہا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ایک بار جا کے دیکھیے۔ کہا ایسے جاؤں گا تو پکڑ لیا جاؤں گا۔ وہ توجہ رہے میرا عزیزو۔ کہا پھر؟ کہا ہم اپنے چہرے کو چھپا کے جائیں گے۔ چلو تم کہہ رہے ہو، یہ منصور دمانقی کا واقعہ ہے، علماء اہل سنت کی بڑی بڑی کتابوں میں مل جائے گا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ چنانچہ وہ چہرہ چھپا کے ایک دن کوفے کی مسجد میں داخل ہوا، جتنے لوگ بھی گروہ بنا کے بیٹھے تھے ہر جگہ سے قال الصادق قال الصادق قال الصادق قال الصادق کی آواز آ رہی تھی۔ امام صادق نے کہا، امام صادق نے کہا، امام صادق نے کہا، امام اب اس کو غیرت اور بے شرمی یا یوں کہوں احساس کمتری میں اتنا ڈوب گیا کہ وہیں زمین پہ بیٹھ گیا۔ کہا ہم نے اتنی دولت لٹائی، ہم نے اتنا پیسہ لٹایا، کوئی اس مسجد میں میرا نام لینے والا نہیں ہے، اور ایک شخص جو یہاں سے کوسوں دور مدینے میں ایک بوریے پہ بیٹھا ہے، بیٹھا وہاں ہے، ذکر یہاں ہو رہا ہے۔ اس صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ تو یہ جتنے شاگرد تھے، اچھا ایک شاگرد اور تھا، یہ سنجیدہ مجمع شاید میرے اشارے کو سمجھ لے، جس نے 2 سال امام کی شاگردی اختیار کی اور پھر کمبخت اپنے آپ کو امام اعظم گھوشت کرنے لگا۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اپنے آپ کو امام اعظم، بر اعظم کا امام اعظم۔ اچھا یہ ماننے والوں کی آج تک عقلوں کے دروازے نہ کھلے کہ اگر کوئی تمہارا امام اعظم 2 سال تک
امام صادق کی شاگردی میں آ جائے تو وہ تمہارا امام اعظم بن جائے، تو پھر اس امام کا کتنا بڑا مرتبہ ہوگا، اسی کی عظمت ہوگی جس کی شاگردی میں رہ کر تمہارا امام اعظم بنا ہو۔ معرفت حاصل کرو۔ توجہ فرمائیے گا، اس نے فوراً اپنے وزراء کو بلایا، کمیٹی بٹھائی، ایک میٹنگ ہوئی، ایمرجنسی میٹنگ ہوئی، کہ یہ بتاؤ یہ سلسلہ رکے کیسے، یہ نام مٹے کیسے، یہ کام ختم کیسے ہو؟ ہم تو عہد کر چکے ہیں، عہد نامہ توڑیں گے، ہمارا تخت الٹ دیا جائے گا، کچھ ایسا کام چلو، ایسی چال چلو کہ ہمارا ڈنکا بجے، ہمارا نام بجے، ہماری شہرت ہو، لوگ ہمارے پاس ہیں۔ کہ یہ کیا؟ کہ ایک ہی راستہ ہے۔ ایک وزیر پڑھا لکھا تھا، اس نے کہا ایک ہی راستہ ہے، انہیں ہم تلوار سے نہیں ڈرا سکتے، انہیں ہم حکومت سے نہیں ہرا سکتے، انہیں تخت و تاج کی لالچ سے نہیں ہرا سکتے، اگر انہیں علم سے، علم کے ذریعے ہرایا جائے تو ہماری عزت بھی رہے گی اور ان کا وقار بھی کم ہوگا۔ پر کیا کیا جائے؟ کہ ان سے بڑا کوئی عالم تلاش آ جائے۔ بھئی لگتا آپ سو رہے ہیں، میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ان سے بڑا کوئی عالم تلاش آ جائے۔ ان جاہلوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جو مدینے میں بیٹھا ہے وہ دنیا کا بھی عالم ہے، آخرت کا بھی عالم ہے۔ یہ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر، ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ سنیے گا، بڑا دلچسپ واقعہ پڑھ کر مصائب کی منزل کو طے کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن توجہ کا طالب ہوں۔ یہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ انہی کے نام سے ہماری پہچان ہے، انہی نے مذہب تشیع کو ایک نظام، ایک ضبط، ایک اصول، ایک ڈسپلن عطا کی، جس کے نام سے آج ہمارے مذہب کی پہچان ہے، آج ہمارے مسلک کی پہچان ہے۔ اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں۔ اس نے بلایا اور میٹنگ کی، شہر کے سارے قاضی اور علماء کو بلایا دربار میں، کہ تم میں سے کون ہے جو امام صادق کا آمنے سامنے مقابلہ کر کے انہیں شکست دے؟ جو شکست دے گا اسے آدھی حکومت دے دوں گا، تمہاری نسلیں کھائیں گی۔ ظاہر سی بات ہے، جو تھوڑا بہت بھی پڑھا لکھا تھا وہ سمجھ گیا ہماری کیا، ہمارے باپ دادا کی اوقات نہیں ہے۔ بھائی تھک رہے تو بتائیے گا، ان سے مقابلہ کرنے کی کسی میں ہمت نہ ہوئی، کانا پھوسیاں شروع ہوئیں، اما جان بھی بچ جائے کام بھی ہو جائے۔ کرا کیا؟ کہ ایک ہی بے وقوف آدمی ہے، یاد رکھیے، جسے عہدے کی لالچ ہوتی ہے وہ دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے، آخرت میں بھی رسوا ہوتا ہے۔ یہ توجہ فرمائیے گا، تھوڑا سا علم لینے کے بعد کوئی عہدہ مل جائے، کوئی وہ مل جائے، یہ سبق لینا چاہیے صاحبان علم کو۔ سارے علماء بیٹھے تھے، اس نے کہا ایک ہی آدمی کو ہم لوگ پھنسا سکتے ہیں جسے عہدہ چاہیے، جسے امام اعظم بننے کا ہوکا ہے۔ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ تاریخ ہے، توجہ فرمائیے گا، میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک میسج دیتا ہوا آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تم میں سے کوئی ہے جو مقابلہ کرے؟ سب نے کہا سرکار ہماری ہمت نہیں ہے کہ میں امام صادق کے سامنے علم کا مقابلہ کروں۔ کہا پھر؟ کہا آپ بتائیے۔ کہا ڈھونڈو، پورے عرب سے عجم تک تلاش کرو، تمہارے آنے جانے کا خرچ، سواری، زادے راہ، کھانا پینا، سب کچھ میں برداشت کروں گا، جتنی جلدی ہو ایک ایسا عالم تلاش کر کے لے آؤ جو یہ کہے کہ ہم امام صادق کا مقابلہ کریں گے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ سب نکلے، ٹولیاں چلی ڈھونڈنے۔ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن اب ذرا اتفاق دیکھیے گا، جو مولوی جس شہر میں ٹکراتا تھا یا وہ امام صادق کا خود شاگرد ہوتا تھا یا ان کے شاگردوں کا شاگرد ہوتا تھا۔ ارے میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جس نے کہا مقابلہ کرو گے فوراً لعنت پلٹ کے آئی کہ تم ہمیں مقابلے کے لیے تیار کر رہے ہو، تم پر لعنت ہو، تمہارے گھر والوں پہ لعنت، تمہارے باپ دادا پہ لعنت۔ ارے میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جو علوم اہل بیت کے مقابلے میں کھڑا ہو وہ لعنتی ہو جائے، جو مسلم علی کے مقابلے میں آ جائے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ جو علم اہل بیت کے مقابلے میں کھڑا ہو وہ لعنتی ہے، تو جو مسلم اہل بیت کے سامنے کھڑا ہو جائے تقابل کے لیے، اس پہ رعایت کیوں بھائی، اس پہ مروت کیوں بھائی، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے۔ اچھا ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے امام اعظم کے دروازے پہ۔ ارے بھائی خیریت ہے، اتنی ٹولی اکٹھے آئی ہے۔ کہا حضور آپ کے لیے خوشخبری ہے
کہا کیا؟ کہا آقا نے کہا ہے کہ ہم سرکاری اعلان امام اعظم کا کروا دیں گے، انہوں نے بلایا ہے، چلیے کیا کرنا ہے؟ کہا امام صادق کا مقابلہ کرنا ہے، انہیں شکست دینا ہے۔ کہا دیکھو ایسا کام کرو کہ شکست کیا ہے، کیا تم مل کے انہیں ہرا پاؤ گے؟ دیکھیں امام اعظم کا یہ پس پشت جملہ ہے۔ کہا نہیں، تو جب تم سب نہیں ہرا سکتے تو میری بے ساتھ کیا، لیکن ایسا کام کر لو مل کے کہ ہم امام اعظم بھی بن جائیں اور امام کی شکست بھی نہ ہو۔ بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ آئے دربار میں، لے کر آئے نعمان ابن ثابت عرف ابو حنیفہ۔ نعمان ابن ثابت اصلی نام ہے عرف، جنہیں اب یہ عرف ہی تو کہا جائے گا، عرف ابو حنیفہ۔ یہی سرکار کو امام اعظم بننے کا شوق تھا، لے کے آئے۔ کہ سرکار ایک ملا ہے جو تقابل کے لیے کھڑا ہے۔ کہ اچھا تم کرو گے؟ کہاں کریں گے، مقابلہ کر لو گے؟ ہاں کر لیں گے۔ تو ٹھیک ہے وقت دو، کل بلا لیں، پرسوں بلا لیں۔ کہ نہیں یہ کسی غیر کا مقابلہ نہیں ہے، مجھے 6 مہینے کا وقت دیجئے، میں سوالات ایسے گڑھوں کہ جس سے امام جواب نہ دے پائیں اور آپ کی بھی آبرو رہ جائے اور میری بھی رہ جائے۔ کہا ٹھیک ہے 6 مہینے کا وقت دیا، مختصر کر رہا ہوں، بس وہ سوال چند اور مجلس تمام۔ 6 مہینے کے بعد ابو حنیفہ منصور دوانقی کے دربار میں آیا، سرکار میرے سوال 40 تیار ہو گئے ہیں، بلوائیے۔ سرکاری طور پہ امام کو پھر بلایا گیا۔ امام کو سب پتا تھا بھائی علم غیب اگر امام کے پاس نہیں تو امام برحق نہیں، حجت اللہ اگر علم غیب سے خالی ہے تو حجت اللہ نہیں، آیت اللہ اگر علم غیب سے خالی ہے تو آیت اللہ نہیں۔ یہ سارا مجمع امامت کے مزاج، امامت کے معیار کو سمجھتا ہے۔ میری خطابت کے دامن میں اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس میں خطابت کے فن دکھاؤں، جوہر دکھاؤں اور وقت آپ کا ضائع کر دوں، لہذا اصل بات تک پہنچتے ہوئے خطابت کو آخری مرحلے سے قریب کر رہا ہوں۔ چنانچہ اب ذرا تاریخ سنیے گا، قسم خدا کی، یحییٰ ابن طلحہ جو پورے دربار میں امام کے خلاف لغو بازی کر رہا تھا، سب و شتم کر رہا تھا، توہین کر رہا تھا، آنے دو۔ پہلی توہین تو یہ ہے کہ ان کے احترام میں کوئی کھڑا نہ ہو۔ اے حاکم تو وعدہ کر، تو عہد کر، اگر تو کھڑا نہیں ہوگا تو ہم سب کھڑے نہیں ہوں گے۔ 4000 مجمع دربار میں بھرا ہوا، اس میں علماء بھی، دانشور بھی، حکماء بھی اور سارے ججز، ساری یونیورسٹی کے پڑھے لکھے افراد، لیکن ایک بغض علی کا مارا ہوا پورے دربار میں ناچ ناچ کے کہہ رہا تھا پہلی جیت تو یہ ہے کہ وہ آئے اور کوئی کھڑا نہ ہو، کوئی کھڑا نہ ہو۔ حاکم تو عہد لے، اس نے عہد لیا، بھئی اگر یہی مسئلہ ہے چلو ہم وعدہ کرتے ہیں ہم کھڑے نہیں ہوں گے۔ کہ اگر آپ کھڑے ہو گئے تو پھر ہمیں بھی کھڑا ہونا پڑے گا، لیکن سلام ہو فرزند رسول پر، کیا مرتبہ اللہ نے دیا۔ جیسے ہی امام صادق نے منصور کے دربار میں قدم رکھا، سب سے پہلے منصور کھڑا ہوا۔ لوگوں نے حیرت سے دیکھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کیا کروں، یہ خاندان ہی ایسا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ یہ خاندان ہی ایسا ہے۔ بیٹھے، منصور نے تخت چھوڑا، کہا آئیے میرے پہلو میں بیٹھیے، اس کرسی پہ بیٹھیے۔ امام نے کہا نہیں، جہاں ظالم بیٹھ جاتے ہیں وہاں امام۔ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیے لوگ کرسی کے لیے مرتے ہیں، امام نے یہاں کرسی چھوڑ کے بتایا ہے ہر کرسی پہ بیٹھنے کی تمنا مت کرو۔ جو کرسی تمہارے دین، تمہارے مذہب، تمہاری شریعت، تمہارے اصول، تمہاری تہذیب، تمہارا کلچر، تمہارا ایمان، تمہارا ضمیر، تمہاری فکر، تمہارا سوچ اس معیار پہ ہو تب اس کرسی پہ بیٹھنے کی تمنا کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہاں بھی عزت بچی رہے گی، وہاں بھی عزت بچی رہے گی۔ غور فرمایا آپ نے، امام بیٹھے، اب وہ تعارف کروا رہا ہے، یہ یمن کے عالم ہیں، یہ روم کے عالم ہیں، یہ لبنان کے ہیں، یہ بحرین سے آئے ہیں، یہ ایران سے آئے ہیں، یہ فلاں جگہ سے آئے ہیں، فلاں جگہ سے۔ امام سب کو دیکھ رہے ہیں۔ اب جیسے ہی پہچنوایا کہ یہ دیکھیے ان کا نام ابو حنیفہ ہے، امام نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، پلٹ کے کہا انہیں پہچانتے ہیں؟ کہاں میں اسے جانتا ہوں۔ دیکھیے کتنا کریم ہے میرا امام، یہ نہیں کہا کہ میرا شاگرد ہے، بھئی اہل علم کا مجمع ہے، یہ نہیں کہا کہ میرا شاگرد ہے،
اس لیے کہ وہ شاگردی کی سب سے نکل چکا تھا. اگر وہ کہتے کہ میرا شاگرد ہے تو سند مل جاتی. بس یہ کہا کہ میں جانتا ہوں، اس کی بھی عزت بچا لی اور اپنا معیار بھی بچایا. کہا ٹھیک ہے. مجمع جمع ہوا. ابو حنیفہ کھڑے ہوئے. کہا پوچھو فرزند رسول سے جو سوال کرنے آئے ہو. اے فرزند رسول، اگر آپ نے دربار میں اس کا جواب دے دیا تو پھر ہم آپ کے مذہب کو قبول کریں گے، آپ کی اطاعت کریں گے، یہ سب کچھ آپ کے حوالے کریں گے. لیکن اگر آپ اس عالم سے ہار گئے تو آپ کو ہمارے مذہب پہ آنا پڑے گا، ہمارے زیر سایہ رہنا پڑے گا. لہذا امام نے کہا ٹھیک ہے. کون ہے؟ کہا یہ ابو حنیفہ ہیں. کہا کیا ہے؟ کہا ان کو سوال لے کر آئے ہیں، آپ سے کرنا چاہتے ہیں. کہا ٹھیک ہے. ابو حنیفہ کھڑے ہوئے. امام نے کہا پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہا فرزند رسول بہت کچھ چھوڑا میں نے. پہلا سوال یہ ہے کہ ذبیحہ اور مردار میں فرق کیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا. کیوں ایک کا خون حلال ہے اور ایک کا خون حرام ہے؟ ایک کا گوشت حلال ہے، ایک کا گوشت حرام ہے. امام نے کہا خون کا فرق ہے. کہ اللہ نے خون کا فرق رکھا. توجہ رہیے. امام نے بہت دور کی بات شاید کہی ہو کہ جہاں خون میں فرق ہوتا ہے وہیں حلال اور حرام کی تمیز ہو جایا کرتی ہے. بھئی صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. اب پھر دوسرا سوال ابو حنیفہ کا. 5 سے 6 سوال اور مجلس تمام ہو رہی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں ان سوالوں میں سارا مجمع شریک ہو اور امام پر صلوات پڑھتے ہوئے مصائب کی منزل کو قریب کرنا چاہتا ہوں. پہلا سوال کہ مردار اور ذبیحہ میں کیا فرق ہے؟ کیوں ایک کا خون حلال ہے، ایک کا گوشت حلال، ایک کا گوشت حرام؟ امام نے کہا خون کا فرق ہے. دوسرا سوال، اللہ نے خون کو حرام کیوں رکھا؟ اگر اسے حلال کر دیتا تو یہ گوشت ضائع نہ ہوتا، غریب کھا لیتے، مسکین کھا لیتے، یتیم کھا لیتے، جنہیں کھوج کھانا نصیب نہیں ان تک یہ گوشت پہنچ جاتا. امام نے کہا خدا کبھی خون کو حلال قرار نہیں دے سکتا. کہا کیوں؟ کہا اس کے 3 وجہیں ہیں. 3 وجہیں. کہا فرزند رسول پہلی وجہ، کہا اگر مردار کھانے کی اجازت اللہ دے دیتا تو لوگ کوڑھی ہونا شروع ہو جاتے. ارے کیا سن رہے ہیں میرے عزیزو؟ لوگوں کو کوڑھ کی بیماریاں پھیلتی، اور دوسری بیماری یہ ہوتی کہ لوگوں کے جسم سے اتنی بدبو پھیلتی کہ پہلو میں کوئی بیٹھنے والا بیٹھ نہ پاتا. تیسری بیماری یہ ہوتی کہ قسی القلب ہو جاتے، لوگوں کا دل اتنا سخت ہو جاتا کہ ان کے سامنے اگر کسی انسان کو بھی ذبح کیا جائے تو ان پر رحم نہیں، انہیں افسوس نہیں ہوتا. لہذا اللہ انسانیت کو برباد کرنے والا قانون کبھی نافذ نہیں کر سکتا ہے. یہ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر. اچھا فرزند رسول آپ نے کہا ذبیحہ اور مردار، یہ بتائیے اگر ہم مارکیٹ سے دکان سے گوشت لے کر آئیں تو کیسے پتا چلے کہ یہ مردار ہے کہ ذبیحہ ہے؟ کیسے پتا چلیں؟ یہ تو مشکل مرحلہ ہے. کھانے سے پہلے کیسے پتا کریں؟ کہا بے فکر ہو جاؤ، اسے کھانے پہ چڑھا دو. اگر پکاتے وقت وہ سکڑ جائے تو سمجھنا حلال ہے، اگر پھیل جائے تو سمجھنا مردار ہے. میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ اگر سکڑ جائے تو ذبیحہ ہے، پھیل جائے تو مردار ہے. کہا اچھا مولا یہ کیوں؟ کہا ذبیحہ شرط ہے. اب ذرا جواب سنیے گا. کہاں ذبیحہ؟ سوال میں سوال بن رہے ہیں. کہا اگر ذبیحے کی اتنی ہی شرط تھی تو پھر مچھلی کا ذبیحہ کیا ہے؟ مچھلی کیوں حلال کر دی اللہ نے؟ مچھلی کا تو کوئی ذبح نہیں ہوتا، مچھلی کا تو کہیں چھری نہیں چلتی. امام نے کہا مچھلی، بھائی مسئلہ ہے مچھلی اگر پانی کے اندر مرے تو مردار، پانی کے باہر مرے تو ذبیحہ. ارے سمجھنا میرے عزیزو، پانی کے اندر مرے تو مردار، پانی کے باہر مرے تو ذبیحہ. فرزند رسول کیا حرج ہے؟ مچھلی ہے، پانی کے اندر مرے، پانی کے باہر مرے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کھانے والے تو دونوں صورت میں کھا سکتے ہیں. مچھلی ہے، پانی میں رہتی ہے، کبھی پانی میں مر جاتی ہے، کبھی پانی کے باہر مرتی ہے، تو اس میں حلال اور حرام کیسے؟ امام نے کہا سن، مچھلی جب پانی میں مرتی ہے تو تڑپ نہیں پاتی،
اور جب تڑپتی نہیں ہے تو اس کے جسم کا خون نکل نہیں پاتا ہے. ہائے ہائے ہائے. لیکن وہی مچھلی جب باہر مرتی ہے تو تڑپ تڑپ کے مرتی ہے. اس کے جسم کا سارا خون اس کے سر میں جمع ہو جاتا ہے اور خون سالم ہو جاتا ہے. لہذا اللہ نے پانی کے اندر مچھلی کو حرام رکھا ہے, پانی کے باہر ذبیحہ بنا کر حلال قرار دیا ہے. یہ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. کیا اللہ ہر زبان نہیں جانتا؟ بڑی تیزی سے. اللہ ہر زبان نہیں جانتا؟ کہا جانتا ہے. اگر اللہ ہر زبان جانتا ہے تو نماز کو عربی میں کیوں رکھا؟ ہر علاقے کی زبان والوں کو اجازت دے دیتا اپنی اپنی زبان میں عبادت کریں, اپنی اپنی زبان میں نماز پڑھیں. مسئلہ اس کی عبادت کا تھا, کوئی توہین نہیں ہوتی. امام نے کہا نہیں, اگر اللہ ایسا کر دیتا تو تحریف ہو جاتی, عبادت میں تعویلات ہو جاتی. لہذا اللہ اپنی عبادت کو بچانے کے لیے اس نے عربی میں واجب رکھا. جو بھی نماز پڑھے گا چاہے جس زبان میں بولتا ہو, مگر نماز پڑھے گا تو عربی میں پڑھے گا. میں کیا سن رہا ہوں میرے عزیزو؟ کہ اللہ ہر طرف ہے. کہاں ہے؟ کہ نہیں مولا آپ کا غلط ہے. کہ کیوں؟ کا دلیل کہ اگر اللہ ہر طرف ہوتا تو پھر چاروں طرف سجدہ کرنے کی اجازت دیتا. یہ ایک ہی طرف سجدہ کیوں کروایا؟ کہ اس کے نظم و ضبط کے لیے کرایا ہے. بڑی تیزی سے کہ اچھا اگر نظم و ضبط کا اتنا ہی اللہ کو احساس ہے تو پھر موت اور حیات کا وقت کیوں نہیں معین کیا؟ کہ یہ رحمت الہیہ کے خلاف ہے. کہ اے فرزند رسول, ایک اہم سوال یہ ہے وہ جنت انسان کے کس کام کی کہ جس جنت میں جانے کے بعد بھی وہ مایوس رہے, اداس رہے, روتا رہے, بلکتا رہے؟ کہ تیرا کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ایک انسان جنت میں چلا گیا اپنے عمل سے, لیکن اس کا باپ جہنم میں, اس کی ماں جہنم میں, اس کا بھائی جہنم میں, اس کا دوست جہنم میں, اس کے رشتہ دار جہنم میں, تو اب وہ اکیلا جنت میں بیٹھا رو رہا ہے کہ میرا پورا خاندان تو جہنم میں ہے, میں اکیلا جنت میں پڑا ہوں, میرا کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ تو غیر ممکن ہے. امام نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہوگا. کہا کیوں؟ کہا جب انسان مرنے کے بعد جنت جائے گا تو جنت میں عقل مکمل ہوگی, اور جب انسان کی عقل مکمل ہو جائے گی تو پھر وہی وہ چاہے گا جو اللہ چاہے. ارے نہیں, یہاں متوجہ نہیں ہے. پھر وہ وہی کام کرے گا جو اللہ کی خوشنودی ہو, اور کوئی اللہ کا چاہنے والا اللہ کے دشمنوں کو یاد کر کے روئے گا نہیں. صلوات پڑھ دے محمد والے. دو تین حوال مجلس تمام کا یہ بتائیے کہ آپ کے شیعہ اعمال میں بڑی سستی کرتے ہیں, آپ کے دشمن, آپ کے مخالف بڑی تیزی سے مسجد کی طرف بھاگتے ہیں, یہاں بھاگتے ہیں, مگر ہم نے آپ کے شیعوں کو دیکھا ہے وہ سستی کر جاتے ہیں, تساہلی کر جاتے ہیں. فرزند رسول, یہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے نہ ماننے والے, آپ کے دشمن اتنی تیز عبادت میں دوڑتے ہیں کہ جیسے یہ لگتا ہے کہ جنت بٹ رہی ہے, مگر آپ کے چاہنے والے متوجہ بھی نہیں ہوتے. یہ کیوں عمل میں فرق ہے؟ امام نے فرمایا اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہمارے چاہنے والوں کو شیطان عقیدے میں بہکا نہیں پایا, لہذا وہ اعمال میں بہکانے کی کوشش کرتا ہے, کہیں کہیں لنگڑی لگا دیتا ہے تو لوگ ہمارے ہاں تساہلی اور سستی پیدا کرتے ہیں, لیکن دشمنوں کو عقیدے میں بہکا کے چھوڑ دیا. اب تم چاہے جتنی دوڑ دوڑ کے نمازیں پڑھو, روزہ رکھو, نہ تمہارا روزہ قبول ہونے والا ہے, نہ تمہاری نماز قبول ہونے والی ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. دو سوال اور مجلس تمام ہو رہی ہے. کہ فرزند رسول آخری مجمع تک صاحبان فکر و فہم کا مجمع ہے, یہ سید ہونا کون سا کمال ہے؟ قسم خدا کی اہل علم تشریف فرما ہے, یہ جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے امام کا. فرزند زہرا ہونا کون سی فضیلت ہے؟ یہ سید ہونا کون سا مرتبہ ہے؟ سادات ہونے میں کیا فضیلت ہے؟ امام نے فرمایا کیا یہ فضیلت کم ہے کہ ہم کسی سے جڑنا نہیں چاہتے, لوگ ہم سے جڑنا چاہتے ہیں. بھائی کیا دور کی کہا میرے مولا نے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. ہم کسی سے جڑنا نہیں چاہتے, لوگ ہم سے جڑنا. آخری سوال اور اجازت مجلس تمام ہو رہی ہے. کہ یہ بتائیے اعمال اور اس کی اجرت مادی ہے کہ روحانی؟ امام نے کہا روحانی. کا اجرت روحانی. تو جب روحانی ہے تو اللہ نے قرآن میں کیوں کہا کہ ہر انسان کے اعمال اس کے آخرت میں تولے جائیں گے؟ تولی تو وہ چیز جاتی ہے جو مادی ہو, یہاں پر تولنا اور پھر اس کی اجرت. امام نے کہا وہ بھی روحانی عمل ہے. کہے فرزند رسول کا جب عمل مادی ہے تو اجرت روحانی کیسے؟ توجہ فرمائیے گا.
امام نے فرمایا عمل چاہے جتنا مادی ہو لیکن جب وہاں جو ملے گا وہ سب روحانی ملے گا۔ کہ یہ تولنے کا کیا معیار ہے؟ کہاں اعمال تولے جائیں گے؟ کہاں اعمال تولنے کے لیے میزان چاہیے؟ بھائی سمجھیے گا، اعمال تولنے کے لیے میزان چاہیے، کہاں میزان بھی ہے؟ تو اے فرزند رسول اس مجمع کو بتائیے کہ وہ میزان کون سی ہوگی جس پر ہر انسان کا عمل تولا جائے گا؟ کہا ابو حنیفہ سن، آخرت میں ایک ہی میزان ہوگی جس پر سارے لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ کہا وہ کیا؟ کہا ہماری اور ہمارے جد کی ولایت۔ مل گئے حیدری۔ مل جل کے بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ وہ ہماری ولایت ہوگی جو میزان بن کے دنیا کے سامنے آئے گی اور اس پر اعمال تولے جائیں گے۔ جن کے اعمال تولنے کے لائق ہوں گے اور جو اس اعمال میں کھرا اترے گا وہ وہاں بھی سرخرو ہو جائے گا۔ بس ارباب اعلیٰ اس کے بعد بہت سارے مناظر، بہت ساری منظر کشیاں، پھر کیسے منصور دوانیقی نے چال بدلی، کیسے مزاج بدلا، پھر کیا کیا ہوا، وہ ساری باتیں چھوڑ کر مصائب کی منزل کو پہنچنا چاہتا ہوں، چونکہ ایک ایسے مرد مومن کی سال ثواب کی مجلس ہے جس سے سارے مجمع سے لے کر مجھ سے بھی بڑا خاص رشتہ تھا، ایک گہرا تعلق تھا۔ گوپال پور سے لے کر لکھنؤ تک کے سفر میں کافی بار ان سے ملاقات ہوئی، اور یوں کہا جائے کہ اخلاق کا علم بردار تھا وہ مرد مومن، شہر محبت کا شہریار تھا مومن۔ آج ہمارے اور آپ کے بیچ میں نہیں ہیں، لیکن یہ سارا مجمع انہیں یاد کر کے آج بھی ان کے بچوں کو تسلیت و تشفیت پیش کرتا ہے، اس لیے کہ جانے والا کردار کا بہت بڑا سخی تھا، جانے والا اخلاق، کردار، محبت، عزاداری، ماتمداری، ذکر حسین، ذکر اہل بیت۔ اس مجمع کو جانے والے نے ایک سبق بھی دیا ہے، ایک درس بھی دیا ہے کہ دیکھو ہم جس طرح سے دنیا سے آئے ہیں ہر آنے والا ایسے ہی آئے، اگر اپنی زندگی کو اہل بیت کے لیے وقف کر دو گے تو یہاں بھی زندہ رہو گے اور وہاں بھی زندہ رہو گے، اور یہی ہونا بھی چاہیے۔ ہم اہل بیت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہماری ساری خوشیاں بھی ان پر قربان اور ہمارے سارے غم بھی قربان۔ لیکن ہاں مرنے والے تجھے میرا لاکھوں سلام ہے۔ آج اتنے دن ہو گئے لیکن آج اتنا مجمع اس مرحوم کو یاد کرنے کے لیے آیا ہے کہ جو ایسے ماحول میں دنیا چھوڑا، یقیناً ایک دل میں ہر چاہنے والے کی کسک ہے، ہر ماننے والے کے دل میں ایک چوٹ ہے، ایک درد ہے کہ ایسے ماحول میں اس مرد مومن نے دنیا چھوڑا کہ لوگ اس کی تجہیز و تکفین بھی دھوم دھام سے نہ کر سکے۔ لیکن اے مرنے والے، چاہے لاکھ پرآشوب زمانہ رہا ہو، پرآشوب ماحول رہا ہو، لوگ گھر سے نہ نکلتے ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ آئے جنہوں نے تمہارا جنازہ اٹھایا۔ ہاں بیٹے نے غسل و کفن دیا، اتنا مجمع تو ہوا کہ شان سے جنازہ اٹھا، ہاں تجہیز و تکفین ہوئی، لیکن اے چاہنے والے اہل بیت کے، اے کربلا کے ماننے والے، تیری خوش نصیبی پہ میرا لاکھوں سلام۔ لیکن ذرا کربلا کے سید سجاد کو پوچھو، ارے باپ کا لاشا پڑا ہوا ہے، بیٹے کے ہاتھ میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، گلے میں خاردار، تو اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بس ارباب اعلیٰ، چند فقرے مصائب کی اور مجلس تمام۔ کرنل صاحب نے بہترین کلام پڑھا، خراج عقیدت پیش کیا، اور ایک جملہ ایک شاعر نے جو ابھی کہا ہے کہ بچوں کو مرثیہ ضرور سکھائیے، میں بھی منبر پہ یہی بات کہتا ہوں، اور خاص طور سے مصائب میں میر انیس کے بند ضرور پڑھتا ہوں تاکہ ان بچوں کو اس بند کی اہمیت، مرثیے کی عظمت کا علم رہے۔ اور مرثیہ وہی پڑھ سکتا ہے جو اردو سے جانکار ہو، اردو سے بلد، اردو کو جانتا ہو، سمجھتا ہو۔ نابلد افراد مرثیہ سن سکتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے۔ لیکن ہاں ارباب اعلیٰ، ایک جملے کا سہارا لے کر مصائب ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں مرحوم کے بیٹوں کو تسلیت کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک سرپرست دنیا سے گیا، بچوں کو چھوڑ کے چلا گیا،
اور جب سرپرست گھر چھوڑ کے جاتا ہے تو گھر کی کیفیت بدل جاتی ہے، در و دیوار سونے ہو جاتے ہیں، گھر ویران ہو جاتا ہے۔ اب وہ نہیں رہا جو ایک کونے کونے پہ نگاہ رکھتا تھا، وہ نہیں رہا جو اولاد کو ٹھوکر کھانے سے بچاتا تھا، وہ دنیا سے چلا گیا جو بیٹے کو ہر لمحہ نصیحتیں کرتا تھا، اس لیے کہ باپ کی اہمیت بیٹے کو اس وقت پتہ چلتی ہے جب اس کا سایہ سر سے اڑ جاتا ہے۔ اے میرے رونے والوں، کربلا کو یاد کرو، ایک سرپرست کی مجلس ہو رہی ہے۔ یہ دنیا کا ایک چھوٹا سا سرپرست جو اپنے بچوں کو چھوڑ کر دنیا سے چلا گیا، گھر ویران ہوا، ہاں در و دیوار سونے ہو گئے، لیکن آئے کربلا کا سرپرست جب اہل حرم کو چھوڑ کر ارے مقتل کو جا رہا تھا، سکینہ پاؤں سے لپٹ گئی ہے بابا، زینب لپٹ کے رو رہی ہے، ام کلثوم لپٹ کے رو رہے ہیں، بس ارباب اذا مجلس تمام ہوئی۔ یہ جملہ سنیے گا، کربلا کے مورخ نے اور حمید ابن مسلم نے لکھا ہے کہ کربلا کے دو شہیدوں کی رخصت کبھی بھلائی نہیں جا سکتی۔ ایک علی اکبر کی رخصتی کہ 18 بار خیمے کا دروازہ اٹھا، 18 بار خیمے کا دروازہ گرا، اور ایک حسین کی رخصتی، 21 بار خیمے کا پردہ اٹھا، 21 بار خیمے کا پردہ گرا۔ حسین رخصت تو ہونا چاہتے تھے، لیکن نہ جانے کون بیویاں تھیں، کبھی زینب دامن پکڑ لیتی تھی، کبھی رباب دامن پکڑ لیتی تھی، کبھی ام لیلہ دامن پکڑ لیتی تھی، کبھی ام کلثوم دامن پکڑ لیتی تھی۔ میں مقتل کی روایت چھوڑ رہا ہوں، حسین کس عالم سے رخصت ہوئے؟ حسین کا رخصت ہونا آسان نہیں تھا، اس لیے کہ بیبیاں اس لیے لپٹ گئی کہ اب حسین کے بعد ہمارا کون ہوگا، حسین کے بعد ہمیں کون پوچھنے والا ہوگا، ارے ظالم کے تماچوں سے کون بچائے گا، اور حسین اس کا احساس بھی کر رہے تھے۔ لیکن اے ارباب اذا، کیا خیمے میں مصیبت کی گھڑی تھی، فاطمہ کا لال ایک ایک کو تسلی دے رہا ہے، میرانیس نے اسی کی منظر کشی کی ہے، قیامت کا بند ہے، مجلس تمام ہو رہی ہے، اگر رخصتی امام حسین سے رو سکتے ہو تو رو لینا تاکہ بچوں کو بھی تسلی ملے۔ ایک سرپرست دنیا سے گیا، میرانیس کہتے ہیں کہ خیمے میں مسافر کب آنا تھا قیامت، خیمے میں مسافر کب آنا تھا قیامت، ارے ایک ایک کو چھاتی سے لگانا تھا قیامت، آنا تو غنیمت تھا، پجانا تھا قیامت، ارے رخصت کا وہ تھوڑا سا زمانہ تھا قیامت، ماں بہن ادھر صبر و شکیبائی کی باتیں، افسانہ ماتم تھی بہن بھائی کی باتیں۔ حسین خیمے سے باہر نکلے، ارے راوی کہتا ہے کہ گھوڑے پہ سوار ہوئے، آخری بار بیٹی نے گھوڑے کے قدموں میں باہیں ڈالی، حسین گھوڑے سے اترے، سکینہ کو کلیجے سے لگایا، رخساروں کا بوسہ لیا، بیٹی خدا حافظ۔ اب جو میرانیس نے منظر کشی کی ہے، جو روئے گا وہ خوش نصیب ہوگا، پرسہ دے کے اٹھا کرو فرش سے، بی بی کو پرسہ دے کے اٹھا کرو۔ اب میرانیس نے جو منظر کشی کی ہے کہ حسین جب سب سے رخصت ہوئے، خیمے کے باہر آئے اور 70 قدم دور گھوڑا کھڑا ہے، گھوڑے کی پشت سے اپنی پشت کا سہارا لیا، اور اب کہتے ہیں کہ ایک ایک خیمے کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھا۔ کسی خیمے پہ رباب کھڑی ہے، کسی خیمے کے در پہ ام لیلہ کھڑی ہے، کسی خیمے کے در پہ فضہ کھڑی ہے، کسی خیمے کے در پہ سکینہ کھڑی ہے۔ ہاں حسرت بھری نگاہ سے دیکھا، آنکھوں سے آنسو گرائے اور ایک دعا مانگی۔ میرانیس کہتے ہیں کیا دعا مانگی؟ یا رب یہ سادات کا گھر تیرے حوالے، قیامت کا بند ہے ارباب اذا۔ حسین کس طرح سے مرثیہ پڑھ رہے ہیں، یا رب یہ ہے سادات کا گھر تیرے حوالے، ارے بے کس کا ہے بیمار پہ سر تیرے حوالے، ارے رانڈے ہیں کہیں خستہ جگر تیرے حوالے، سب ہیں میرے دریا کے گوہر ارے تیرے حوالے۔ عالم ہے کہ غربت میں گرفتار بلا ہوں،
میں تیری حمایت میں انہیں چھوڑ چلا ہوں۔ گھوڑے پہ سوار ہوئے، ارے مقتل میں آئے، زینب خیمے پہ آئی، شمر پشت پر سوار ہوا، زینب دوڑ کے ایک بار آئی، ٹیلے پہ بلند ہوئی، اے شمر، ارے میرا بھیا ہے، محمد کا نواسا ہے۔ شمر ابھی کیا سنتا، زینب کی فریاد تھی، ادھر خنجر چلا، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ زینب دوڑی دوڑی خیمے میں آئی، اے سکینہ اب بابا کو نہ بلانا، بابا تمہارا مارا گیا، واہ حسینہ واہ مصیبت۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، الہی بحق الزہراء بیہا و بعلہا۔ پروردگار اس عظیم عبادت کو قبول فرما، حاضرین مجلس کی نیک اور دلی مراد کو پوری فرما، ہمیں سے جو بیمار انہیں شفائے کلی عطا فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہے ہیں تمام ظالموں کو تباہ و برباد فرما، مظلومین کی حمایت فرما، بی بی زینب کے روضے کی حفاظت فرما۔ امیر اللہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرران ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام کو رسوا و ذلیل فرما۔ فرزند زہرا حجت خدا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جن مرحوم کی سال ثواب کی مجلس ان کے درجات میں بلندی عطا فرما، پیشخانی کا ثواب، توسخانی کا ثواب، فضائل و مصائب کا ثواب، محمد اور آل محمد کے صدقے میں مرحوم صاحب کی روح کو اصال فرما، ہمیں اس لائق بنا کہ ہمیں امام کے اوان و انصار میں شمار ہو سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم جناب سید ارشاد حسین ابن جناب سید سبت حسن صاحب مرحوم کی روح کو اصال فرما۔